دیکھیں شبر زیدی صاحب کی تو آپ بات نہ کریں, وہ تو ایک کارپوریٹ لیول کے چور ہیں. تو میں یہ زیادتی نہیں ہے, آپ ایسے سٹیٹمنٹ نہ دیں. انہوں نے بھی ہمارے بارے میں اس طرح کی رضی بھائی آج بجٹ کی تقریر کے بعد سنوں گا یہ کس کس کو کہتے ہیں, ایزی ہو جائے گا. شبر زیدی صاحب شریف آدمی یار, نوٹس آ جائے گا بھائی, نواں قانون پاس ہو گیا پنجاب میں. نہیں شبر زیدی صاحب شریف آدمی ہیں جی. ساری زندگی شبر زیدی صاحب نے کیا ہے, انہوں نے اپنی نہیں بھائی میرے سوال کا جواب دے دے. رضی بھائی نے کہہ دیا جو کہنا تھا. نہیں, انہوں نے جو کارپوریٹ کسٹمرز ہیں اپنے ان کی کمپنی کے, انہوں نے ان کو بچایا ہے ٹیکس, ان کی جو ہے کور کی ہیں, انہیں ٹیکس چوری کرنے کا طریقہ انہیں سکھائے ہیں. اب وہ ہمیں یہ کہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ بھی ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر میرا نام لے کر یہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر نعیم میر نے یہ کام کرنے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ اسرائیل کو مان لو اور اسرائیل کے وزیر اعظم سے صلح کر لو. تو انہوں نے یہاں تک سٹیٹمنٹ دی ہے, بٹ یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. اچھا بتائیں اب آپ کیا کرنے کے پلان میں ہیں, ٹیکس سیٹ پہ آ رہے ہیں؟ جی ہمارا تو پلان یہ ہے کہ تاجر جو چھوٹا تاجر ہے اس کے لیے سہولت اور آسانی ہم نے گورنمنٹ سے مانگی تھی, اور میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا, اور پھر ٹیکنالوجی کا بھی شکر گزار ہوں کہ ایک موبائل ایپ کے ذریعے تاجروں کی رجسٹریشن کا عمل تاجر 2 اسکیم کے تحت جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے. اور ابھی تک 30,000 کے قریب تاجر سوا مہینے اور 1.5 مہینے کی ابھی ڈرائیو ہے جس میں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. 30,000 دکاندار 100 روپیہ سال کا ٹیکس دیں گے. نہیں, وہ 100 روپیہ سال کا ٹیکس رضی صاحب نہیں دیں گے. یہ ایک کم سے کم ٹیکس ہے, لیکن اس کے حوالے سے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے آگے, اور ہم اس کو سمپلیفائڈ ریٹرن کے اندر پہلے تو اس کو کنورٹ کر رہے ہیں, بیکاز رجسٹریشن کے بعد تاجروں کی ریٹرن جمع کروانے کا عمل شروع ہوگا. جب ریٹرن جمع کروائی جائے گی تو وہیں پہ ٹیکس کا تعین ہوگا. لیکن ہم نے اس کا ایک اور طریقہ سجیسٹ کیا ہے گورنمنٹ کو, بیکاز تاجروں کی جو پرچیزز ہیں وہ ہوتی ہیں مینوفیکچررز اور امپورٹرز سے, تو ہم نے ان پرچیزز پہ ٹیکس لگانے کی تجویز دی ہے اس بجٹ کے اندر. یہ تو آپ کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے. نہیں, ایسے نہیں رہا ہمارا مطالبہ, کیونکہ ہم نے جو فکس ٹیکس رجیم کو ہم نے آگے پروان چڑھانا تھا تو ماضی میں ہمارے تمام تجربات ناکام ہوئے. سیلف اسیسمنٹ اسکیم ناکام ہوئی, اس کی وجہ میں رضا کرانہ ٹیکس ادائیگی کی وجہ میں بتاؤں, آپ کا ایک گروپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے, باقی سارے گروپ باہر نکل کے کھپ ڈال دیتے ہیں. یہ تو ہے نا سر. اس دفعہ کیا ہوگا؟ اس دفعہ یہ ہو رہا ہے, مذاکرات کر رہے ہیں ڈار صاحب کے ساتھ اور باہر باقی نکل کے کھپ ڈال دیتے ہیں بلوچ صاحب اینڈ کمپنی. ایسی صورتحال بالکل نہیں, اس باری ڈار صاحب نہیں ہے سر. نہیں, ایسی صورتحال بالکل نہیں ہے رضی صاحب. میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں آپ کی. فرمائیں جی. بلکہ میں آپ کے ادب احترام میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. نہیں, آپ کے احترام میں. ہاں, میں آپ کے احترام میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی صورتحال نہیں ہے اس وقت. اس وقت جو ہے وہ اس کو سراہا گیا ہے تاجروں کی. نہیں بھائی یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا, مگر حقیقت تو یہی ہے نا, پورے پاکستان میں اتنا سنہرا ہے, اتنے جیولرز ہیں, صرف 2% لوگ. نہیں میں آپ سے بتا رہا ہوں, سننی ہے پہلے میری حقیقت سن لیں سر. نہیں میں حقیقت کی نہیں بات سن تو لیں سر. میں تو ہر سال سنتا ہوں آپ کی تقریر. چلے ٹھیک, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو طے ہے نا. نہیں میر صاحب یہ تو طے ہے نا کہ تاجر برادری کا ایک سرٹن لیول تک, آپ تو ان 30,000 کی انرولمنٹ پہ بہت زیادہ خوش ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں پورے پاکستان میں صرف 2% جو جیولری شاپس کے جو دکاندار ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں, یعنی ٹیکس وہ پے کرتے ہیں, باقی 98% کرتے بھی نہیں ہیں. یہ تو ایک فلو تو ہے نا. دیکھیں ہم اس ویو کو بہت فرملی اس پر ہم کھڑے ہیں کہ تاجر ہو, زراعت سے وابستہ افراد ہوں یا کسی بھی شعبے سے, چاہے وہ ویلاگرز ہوں, چاہے وہ آن لائن بزنس کرنے والے ہوں, جہاں کہیں بھی آمدن ہے اس کو ٹیکس ہونا چاہیے. تو ہم تو اس پر جو ہے بہت ہمارا بڑا یہ ایک فرم ہمارا جو ہے وہ سٹانس ہے. تو یہ تو اس پر فرمان بھائی انہوں نے ویلاگر کہہ کے آپ کے اور میرے اوپر ڈائریکٹ حملہ کر دیا. ہم آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. میں اگر میں پاکستان کے کچھ سابق وزرائے اعظم تک پہ لے کے جاؤں نا تو میں ان سے زیادہ ٹیکس دے رہا تھا, اور میں نہ بھی چاہوں تو لے لیا جاتا ہے. دیکھیں اب یہ میں تو اصول کی بات کر رہا ہوں, آپ میرا خیال ہے کہ اصول کی بات یہ ہے کہ جہاں کہیں آمدن ہے اس کو ٹیکس ہونا چاہیے.